السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں انتہائی دل دہلا دینے والا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ایک ایسے صحابی جن کی بادشاہت کے دور میں 70 گھرانوں کی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ ناظرین، یہ کون تھے؟ جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اپنا سارا واقعہ سنایا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی۔ حضرت دہیہ قلبی کا یہ واقعہ تھا۔ حضرت دہیہ قلبی یہ کون تھے اور انہوں نے یہ گناہ کیسے کیا؟ حضرت دہیہ قلبی بہت خوبصورت انسان تھے۔ تفسیر نکات لکھتے ہیں، آپ کا حسن اس قدر خوبصورت تھا کہ عرب کی عورتیں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر یعنی دروازے کے پیچھے چھپ کر حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کرتی تھی، لیکن آپ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سردار تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت دہیہ قلبی پر پڑی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا خوبصورت حسین نوجوان۔ آپ نے رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ، تو نے اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اس کے دل میں اپنا خوف پیدا کر دے، اس کو مسلمان بنا دے، اتنے خوبصورت نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا احکامات لے کر آئے ہیں؟ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور توحید رسالت کے بارے میں حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے دہیہ، بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے یہاں بیٹیوں کو پیدائش ہونے پر ان کو زندہ دفنا دیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اسے کہیں اب تک جو کچھ بھی ہو گیا وہ گناہ ہو گیا، اس کے بعد کوئی ایسا گناہ نہ کرنا، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ آپ کی زبان مبارک سے یہ سب کچھ سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دہیہ اب کیا ہوا؟ اب تو کیوں رو رہا ہے؟ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک اور بھی گناہ ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دہیہ یہ گناہ کیسا ہے، ذرا مجھے بتاؤ۔ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی وجہ سے کسی دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا، اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا ٹھیک ہے، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ روتے جا رہے ہیں اور اپنا واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ میں واپس بہت عرصے کے بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور اس نے پوچھا، کون؟ میں نے کہا تم کون ہو؟ تو اس بچی نے جواب دیا، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ
اللہ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی، کہنے کی دیر تھی کہ اس چھوٹی سی بچی نے میری ٹانگوں کو پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں آپ کا کتنے دنوں سے انتظار کر رہی تھی۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ روتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کو دھکا دیا اور اپنی بیوی کے پاس جا کر پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، دہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ذرا بھی ترس نہ آیا، میں نے سوچا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر میں نے اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دہیہ کلبی کی آنکھوں سے اشک قطار قطار نکلنے لگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی بہت خوبصورت اور حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسے سینے سے لگا لوں، لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ لوگ بعد میں یہ نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں اپنی بیٹی کو گھر سے تیار کروا کر نکالا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دہیہ اسے نہ مارنا، یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے نا۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور لڑکی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے مجھ سے کہا، بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے دلانے لے کر جا رہے ہو؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دہیہ کلبی روتے جاتے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا، وہ پوچھتی رہی کہ بابا کدھر جا رہے ہیں، بابا کدھر چلے گئے ہیں۔ کبھی میرا ماتھا چومتی ہے تو کبھی میرے ہاتھ گردن کے پاس لے جاتی ہے، لیکن میں کچھ نہیں کہتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دہیہ کلبی کے واقعہ سنتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے تو میری بیٹی نے دیکھا کہ میرا باپ سخت دھوپ میں کام کر رہا ہے تو میرے پاس آئی اور اس نے اپنے گلے میں چھوٹا سا دوپٹہ پہنا ہوا تھا، وہ دوپٹہ اتار کر میرے چہرے سے ریت اتارنے لگی تو کہنے لگی، بابا آپ دھوپ میں کام کیوں کر رہے ہیں؟ چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ آپ کیوں کھود رہے ہیں؟ بابا بہت گرمی ہے، آپ چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرے ماتھے پہ لگی ہوئی مٹی اور پسینہ صاف کرتی جا رہی تھی، لیکن مجھے ذرا بھی ترس نہ آیا۔ جب میں نے پوری قبر کھود لی تو میری بیٹی میرے پاس آئی تو میں نے اسے دھکا دے دیا اور وہ قبر میں گر گئی تو میں ریت اس کے اوپر ڈالنے لگ گیا۔ میری بیٹی ریت کے اندر سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ نکال کر مجھ سے کہنے لگی، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا آپ کو میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آؤں گی آپ کے سامنے۔ وہ بیٹی کہنے لگی کہ بابا مجھے ایسا نہ ماریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا تو مجھے اس کی باتیں سن کر ذرا بھی ترس نہ آیا تو جب میری بیٹی پر ریت مکمل ہو گئی، قبر اس کی پوری طرح بن گئی تو اس ریت میں سے سر نکال کر مجھ سے کہنے لگی، اے مالک تیرا کوئی ایسا نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ یہ واقعہ سناتے ہوئے بہت روئے۔ جب آپ نے یہ پورا واقعہ بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے بھر گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ۔ اس بیٹی کا واقعہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ 3 دفعہ سنا اور اتنا روئے کہ باقی صحابہ کرام سب رونے لگ گئے اور سب کہنے لگ گئے، اے دہیہ
کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ 3 دفعہ سنا تو حضرت دہیہ کی رو رو کر کوئی حالت نہیں تھی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے، اے محبوب تو دہیہ کو کہہ دے کہ اس وقت جب اس نے رسول اور اللہ کو نہیں مانا تھا، اب اس نے آپ کو اور مجھ کو مان لیا ہے تو دہیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت والی انگلی کے برابر والی انگلی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کیجیے گا۔